الرحمن الرحیم بچوں، یہ نظم ہے آپ کی ایک فرضی لطیفہ۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس۔ کہا مجنوں سے یہ لیلیٰ کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلیٰ کو تجھ سے، بلا دقت بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ یہ اچھی قدر دانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس۔ دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلیٰ، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس۔ بچوں، آپ نے اوپر پڑھا فرضی لطیفہ۔ فرضی کے معنی ہوتے ہیں جو خیال کر لیا گیا ہو، جس کے بارے میں سوچ لیا گیا ہو۔ یہ وہ فرض نہیں ہے جو روزہ ہے یا نماز ہے۔ تو یہاں پہ فرضی کے معنی ہیں جو گھڑ لیا گیا ہو، جو من میں سوچ لیا گیا ہو، جو خیال کر لیا گیا ہو۔ اور لطیفہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جس پہ انسان کو تھوڑی ہنسی آ جائے اور بہت اچھی بات کہہ دی جائے۔ چلو آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ پہلے اسی لفظ لطیفہ پہ استاد نے بچے سے پوچھا کہ لطیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ لام تو یہ فعل لطیف ہوتا ہے اور یہ مرد کا نام ہے، اور ہے لگا ہے تو ہے لگا کے مونس بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا لطیف کی بیوی۔ تو یہ ہو گیا ایک آپ کے لیے ایک لطیفہ۔ اب دیکھیے پہلے ہی لفظ پہ دیکھیے، غور کیجیے، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر۔ اب یہاں پہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر کی معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی یہ اکبر اللہ حفاظت کرے، بلکہ یہاں پہ ایک طنز کہا جاتا ہے۔ جب کسی کو کوئی، دیکھو ہم کلاس میں کسی بچے کو کچھ آتا نہیں ہے، اسے پوچھتے ہیں تو بعد میں ہم اسے کہتے ہیں کہ تیرا تو خدا ہی حافظ ہے۔ تو یہاں پہ بھی مسلمانوں سے اکبر جو ہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ان کا تو خدا ہی حافظ ہے، مجھے ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یاس کے معنی ہے نا امیدی، کہ یہ لوگ جو ہیں خوشحالی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی خوشحالی اختیار کر پائیں گے۔ میں بالکل نا امید ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، عاشق تو ہیں، چاہنے والے تو ہیں، حاصل کرنے والے تو ہیں، لیکن اس چیز کے جو ان کو مل جائے۔ نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس، کوشش کبھی نہیں کریں گے۔ صحیح کے معنی کوشش کے ہوتے ہیں۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ۔ آج میں تمہیں ایک خیالی لطیفہ سناتا ہوں، جس کو میں نے زیب کرتاس، کہ جس کو میں نے کاغذ پر لکھا ہے۔ کرتاس کے معنی کاغذ کے ہوتے ہیں۔ کہ ایک دن مجنوں کی ماں سے لیلیٰ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عربی جو کہانیاں ہیں وہاں پہ دو کردار ہمیں ملتے ہیں، خاص کر شاعری میں بھی اور نثر میں بھی، ایک مجنوں اور ایک لیلیٰ۔ مجنوں جو تھا یہ لیلیٰ کا عاشق تھا، اور لیلیٰ جو ہے یہ معشوقہ تھی۔ تو اب مجنوں نے لیلیٰ کی ماں سے لیلیٰ کی ماں نے مجنوں سے یہ کہا کہ بیٹا تم اتنی پریشانی اٹھاتے ہو لیلیٰ کو پانے کے لیے، تو چلو آج میں ایک شرط لگاتی ہوں، یہ کہ اگر تم ایم اے پاس کر لو گے تو میں فوراً تمہاری شادی جو ہے وہ لیلیٰ سے کر دوں گی، اور کوئی دقت تمہیں نہیں ہوگی، تمہاری ساس بن جاؤں گی۔ اب مجنوں نے جو یہ بات سنی تو کہا کہ آپ نے میری اچھی قدر کی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ عشق کہاں اور کالج کا پڑھنا، بکواس کہاں۔ ہاں، بڑی بھی کہتے ہیں کہ جو بڑا ہو اسے کہتے ہیں، جیسے ہم آپا کہتے ہیں یا ددے کہتے ہیں پہاڑی میں۔ آپ کو کیا ہو گیا، کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ دیکھو، ہرن جو ہے اس پہ گھاس نہیں لادی جاتی، وہ تو گدے یا گھوڑے پہ لادی جاتی ہے۔ میں تو ہرن جیسا ہوں، عاشق ہوں۔ یہ اچھی قدر دانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز۔
آپ تو میری اچھی قدر کر رہی ہیں، کیا مجھے کوئی آپ نے گدھا سمجھا ہوا ہے جو بوجھ اٹھاؤں؟ دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، ہاں جان تو دے دوں گا عشق پر، لیکن مجھے یہ پڑھ پڑھ کے اپنے دماغ کو سجانا مطلوب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے سے دماغ جو ہے وہ سوج جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا دماغ انسان کے پاس دیا ہے۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، کہ اگر یہی لیلا کو پانے کی شرط ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں حسرت اور نا امیدی کے ساتھ۔